يفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه، وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه، فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة. وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا، ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. امام مسلم حدیث معنعن اور احادیث معنعنہ کے سلسلے میں اپنے مسلک پر بزیر ہے اور کسی طرح سے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ بیان کیا گیا کہ حدیث معنعن اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں صیغہ عن من الابتداء الى الانتہاء، شروع سے لے کر اخیر تک صیغہ عن کے ذریعے سے راویوں نے روایت کو نقل کیا، یا اکثر مقامات پر پورے سند میں. تو ایسی حدیث کو حدیث معنعن کہتے ہیں. امام حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ احادیث معنعنہ کا اگر معائنہ کیا جائے تو وہ چار طرح کی. بعض احادیث معنعنہ ایسے راویوں سے مروی ہے جن میں راویوں کے درمیان
لقاء اور سماع یہ دونوں ثابت ہے. لقاء بھی ثابت ہے اور سماع بھی ثابت ہے، مگر روایت انہوں نے عن کے ذریعے کی. تو متفق علیہ طور پر ایسی روایات معنعنہ یہ حجت ہے اور احادیث متصلہ کے حکم میں، اور اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں. نمبر 2، احادیث معنعنہ عن کے ساتھ نقل کرنے والے روات ایسے ہو، راوی ایسے ہو کہ ان میں ایک دوسرے سے لقاء اور سماع دونوں ثابت نہ ہو، نہ لقاء ثابت ہو اور نہ سماع ثابت ہو، نہ دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی ہو اور نہ دونوں کے درمیان سماع ہوا. تو اس میں بھی اتفاق ہے کہ یہ حدیث ناقابل حجت ہے، یہ حدیث یہ متصل کے حکم میں نہیں، احادیث منقطع ہے یا موقوف علیہ. تیسری شکل، کوئی راوی اس طور پر روایت کو نقل کرے عن کے ذریعے کسی راوی سے کہ دونوں کے درمیان معاصرت ہی ممکن نہیں، معاصرت ہی ممکن نہیں، یعنی ایک کا زمانہ کوئی اور ہے اور دوسرے کا زمانہ کوئی اور ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایسی حدیث کا بھی حکم یہی ہے کہ اس حدیث کا اعتبار نہیں، اس کو حجت نہیں مانا جائے گا، وہ متصل نہیں ہوگی. اختلاف جو ہے وہ چوتھی شکل میں کہ حدیث معنعن یا احادیث معنعنہ ایسے راویوں سے ہو کہ ان راویوں کے درمیان لقاء اور سماع دونوں کا کوئی پتہ نہیں، معاصرت ہے، ان کا زمانہ ایک ہے، مگر نہ تو ان کے عدم لقاء کا ثبوت ہے اور نہ لقاء کا ثبوت ہے، نہ عدم لقاء کا ثبوت ہے نہ لقاء کا ثبوت ہے، نہ سماع کا ثبوت ہے نہ عدم سماع کا ثبوت ہے. تو ایسی روایت کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ امام مسلم جو بیان کر رہے ہیں وہ اسی چوتھی شکل کے اختلاف کو بیان کر رہے ہیں. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ایسی روایت کے سلسلے میں ایک مسلک تو امام بخاری کا، علی ابن مدینی کا ہے اور ابو بکر الصیرفی کا. امام بخاری کے بارے میں جیسا کہ ذکر کیا گیا، انہوں نے یہ طریقہ صرف اور صرف اپنی کتاب بخاری میں اختیار کیا ہے، ورنہ عام مسلک ان کا یہ نہیں. عام مسلک ان کا کیا ہے؟ وہ مسلک ان دونوں حضرات، ان تینوں حضرات کے نزدیک ایسی حدیث جس کی سند میں عنعنہ ہو اور تو اس حدیث کے متصل ہونے کے لیے دونوں راویوں کے درمیان ایک مرتبہ لقاء کا ثبوت ضروری ہے. اگر ایک مرتبہ بھی لقاء نہیں تو پھر یہ حدیث منقطع ہے. ثبوت لقاء کہیں نہ کہیں اشارے کنایے سے کہیں نہ کہیں سے اگر نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کو حدیث منقطع کہا جائے گا. دوسرے ہیں امام سمعانی. امام سمعانی کہتے ہیں کہ حدیث معنعن کے حجت ہونے اور متصل کے حکم میں ہونے کے لیے دونوں راویوں کے درمیان طول صحبت ضروری ہے. دونوں راویوں کے درمیان طول صحبت ضروری ہے. وہ صرف لقاء اور سماع پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ طول صحبت، طویل زمانے تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہو
تو عنعنہ سے ان کی روایت کا اعتبار، ورنہ ان کی روایت کا اعتبار نہیں۔ اس سلسلے میں تیسرا مسلک ہے ابو عمرو المقری کا۔ ابو عمرو المقری کہتے ہیں کہ احادیث معنعنہ کے سلسلے میں ضروری ہے کہ دونوں کا لقاء اور سماع یہ متداول اور مشہور ہو، دونوں کا لقاء اور سماع متداول اور مشہور ہو تو ہی اعتبار ہوگا، ورنہ حدیث معنعنہ کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ حجت نہیں ہوگی، وہ انقطاع کے حکم میں ہوگی۔ اور چوتھا مسلک امام مسلم کا ہے، تو امام مسلم اس سلسلے میں اس کے قائل ہے کہ ایسے حدیث معنعنہ والے دونوں راویوں کے درمیان امکان لقاء کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ امکان لقاء، دونوں ایک زمانے کے ہیں اور ان کے درمیان لقاء کا امکان ہے تو وہ حدیث حجت ہے، تو وہ حدیث کیا ہے؟ حجت ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ابو بکر سیرفی، سمعانی، ابو عمرو المقری اور علی ابن المدینی، ان کے جو مسلک ہے یہ بہرحال ضرورت سے زیادہ سختی پر مشتمل ہے۔ امام بخاری نے صرف اپنی کتاب تک اسے محدود رکھا ہے، اس لیے وہ مستثنا ہے، اور امام مسلم کا جو مسلک ہے وہ تھوڑے سے تساہل پر مبنی ہے، وہ تھوڑے سے تساہل پر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی بہرحال حافظ صاحب ہے، تو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ وہ تشدد پر ہے اور یہ تساہل پر ہے۔ اس سلسلے میں جو صحیح مسلک جمہور کا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان صرف امکان لقاء نہیں بلکہ ایک مرتبہ سماع ہونا چاہیے، زیادہ نہیں، ایک مرتبہ بھی سماع ہے تو حدیث معنعنہ ان لوگوں کی حجت ہوگی، حدیث معنعنہ ان لوگوں کی کیا ہوگی؟ حجت ہوگی۔ جمہور کا مسلک یہ، امام مسلم امکان لقاء پر مصر، اور وہ فرماتے ہیں کہ صرف معاصرت ہے اور امکان لقاء ہو گیا بس ختم ہو گئی بات، حدیث حجت ہے، حدیث منقطع نہیں بلکہ متصل۔ اب اپنے اسی مسلک کو ثابت کرنے کے لیے وہ آگے کچھ مثالوں کو پیش کر رہے ہیں اور ان مثالوں کے ذریعے سے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان الحدیث الوارد علینا باسناد ہشام بن عروہ، کہ دیکھو ایک مثال لاتے ہیں کہ ایک راوی ہے جن کا نام ہے ہشام بن عروہ، ہشام بن عروہ۔ اب یہ راوی بڑے محدث ہیں، ان کے والد حضرت عروہ یہ فقہاء سبعہ مدینہ میں سے ہیں، سعید بن المسیب، عروہ ابن الزبیر، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، اس طرح کے جو فقہاء سبعہ مدینہ ان میں سے ہے عروہ۔ اب یہ روایت نقل کرے، اس طور پر روایت نقل کرے ہشام کہ وہ کہے عن ابیہ، کہ میں نے اپنے والد سے، عن عائشہ تک، اور وہ حضرت عائشہ سے، اس لیے کہ عروہ بن زبیر
حضرت زبیر ابن العوام کے صاحبزادے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اواخر میں ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اوائل میں پیدا ہوئے. حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں مگر عمر میں ان سے 20 سال چھوٹے ہیں. عمر میں ان سے کتنے چھوٹے ہیں؟ 20 سال چھوٹے ہیں. اب عروہ ابن زبیر ان کے بیٹے ہشام. عروہ ابن زبیر نے طویل عمر پائی، تقریباً 70 سال، 60-70 سال. طویل مطلب درمیانی عمر پائی، 60 سے 70 سال کے درمیان عمر پائی. 92-94 میں یا 95 میں اختلاف ہے ان کی وفات کے سن کے سلسلے میں. تو عروہ بن زبیر کے بیٹے ہشام. اب ہشام روایت نقل کریں تو ہشام کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہشام یہ اپنے والد کے آخری عمر میں پیدا ہوئے. اپنے والد کے آخری عمر میں. اور ان کے حالات میں ہی ملتا ہے کہ بہت چھوٹے تھے اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا. جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے جو روایت نقل کی ہے، اب یہ خود بڑے محدث ہیں، ان کے والد سے ان کی ایک ہی روایت ثابت ہے محدثین کے نزدیک، ورنہ دیگر تمام کے تمام اپنے والد سے جو روایت کرتے ہیں اس میں ارسال ہے. اس میں کیا ہے؟ احادیث مرسلہ. جہاں پر بھی وہ کہتے ہیں عن ابی اپنے والد سے، تو اس سلسلے میں اگر وہ حدثنا کہے، اخبارنا کہے، انباءنا کہے یا کوئی بھی صیغہ استعمال کرے، مگر چونکہ محدثین نے جستجو کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ اپنے والد سے ایک ہی روایت انہوں نے نقل کی ہے، وہی صحیح ہے. اس کے علاوہ دیگر روایت کا ثبوت اپنے والد سے ان کا نہیں ہے، بلکہ اپنے والد کے تلامذہ جو تھے ان سے ہے. اب امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہشام اگر یہ کہے، کیا کہے؟ عن ابیہ عن عائشہ، کہ اپنے والد سے اور وہ عائشہ سے، تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں؟ فَبِيَقِينٍ نَعْلَمُ، تو لا محالہ یقینی طور پر ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا ان ہشام قد سمع من ابیہ، اس لیے کہ انہوں نے واسطے کو ذکر کیا نہیں، ڈائریکٹ اپنے والد سے بیان کر. اور ہشام مجروح بھی نہیں ہے، سقارہ بھی ہے. تو آپ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہشام قد سمع من ابیہ، ہم کہیں گے کہ ہاں ان کے والد سے سنا. وَأَنَّ أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ، اور عروہ تو بہرحال عروہ تھے. عروہ ان کو کہا جاتا ہے امین علوم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام روایتوں اور ان کی فقہ کے امین تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے 2 سال پہلے حضرت عائشہ نے کسی سے کہا کہ اب اگر میں اس دنیا سے چلی بھی گئی تو مجھے کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ عروہ نے میرے تمام علوم کو اپنے اندر جذب کر لیا. تو اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے نہیں کہا، مگر حضرت عائشہ کے تلامذہ میں سے کسی نے کہا کہ اگر حضرت عائشہ کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو حضرت عائشہ کے علوم پر کوئی خوف نہیں. حفظ عروۃ علوم عائشہ، اس لیے کہ عروہ نے حضرت عائشہ کے علوم کو حفظ کر لیا، اس لیے کہ ان کی خالہ ہوتی تھی. حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی عائشہ بھی اور حضرت اسما بھی، اور یہ حضرت اسما کے بیٹے تھے عروہ. دونوں کی ماں الگ الگ تھی. حضرت اسما کی ماں اور تھی اور حضرت عائشہ کی ماں الگ تھی، لیکن دونوں کے والد ایک تھے. تو چونکہ ان کی خالہ ہوتی تھی لہذا اس بنا پر بچپن سے حضرت عائشہ کو اولاد نہیں تھی،
تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ حضرت عائشہ ہی کی خدمت میں رہ کر بڑے ہوئے، انہی کی صحبت میں وہ پلے اور بڑھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کی طرح رکھا، حضرت عبداللہ کو بھی اور حضرت عروہ کو بھی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں سب سے بڑا رول حضرت عبداللہ بن زبیر نے ادا کیا، یہاں تک کہ بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ اگر عبداللہ بن زبیر نہ ہوتے اسباب ظاہریہ کے درجے میں تو شاید کچھ لوگ حضرت عائشہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ، اور تھے بھی وہ بڑے بہادر تھے یہ عبداللہ بن زبیر، بچپن سے ان کے والد 14 سال کی عمر میں ان کو ساتھ میں کسی جنگ کے موقع پر لے گئے تھے، تو مسلمان جب پسپا ہونے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تھوڑا سا پسپا ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دیا اور تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکل گئے اور دشمنوں میں گھس کر بڑے گھمسان کی جنگ کی، یہاں تک کہ دشمن پسپا ہو گئے اور مسلمانوں کو دوبارہ حوصلہ آیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو لوگوں نے تلاش کیا تو پتہ چلا کہ عبداللہ بن زبیر ایسے بہادر تھے 14 سال 15 سال کی عمر میں۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن زبیر ہمارے پسندیدہ صحابہ میں سے ہیں، تو جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ بڑے ذہین و فطین تھے، بڑے جری تھے، ان کی خلافت بھی کہی جس کو خلافت زبیریہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب یزید کو خلیفہ بنایا گیا تو اس زمانے میں انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور مکہ مکرمہ، حجاز مقدس، مدینہ منورہ اور آپ کے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج کر، اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج کر آپ نے کوفہ وغیرہ کے پورے علاقے پر تقریباً 10 سے 12 سال آپ کی خلافت رہی۔ بہرحال لیکن عام طور پر نہ ہمارے طلباء کو اس کا علم ہوتا ہے اور نہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا دور خلافت یہ کہا جاتا ہے کہ خلافت راشدہ کے تکمیلے کے درجے میں بڑا سہانا دور تھا، اور بڑے عجیب حیرت انگیز کارنامے آپ نے انجام دیے، مگر خلافت بنو امیہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی جنگ کی نظر ہو گئی آپ کی تمام کے تمام خدمات۔ تو اب سبق فرماتے ہیں کہ وہ ان اباہ قد سمع من عائشہ، تو ان کے والد نے عائشہ سے سنا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ تو امین علوم عائشہ تھے۔ کما نعلم ان عائشہ قد سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عائشہ نے حضور سے سنا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب فرماتے ہیں وقد يجوز اذا لم يقل هشام في روايه يرويها عن ابيه سمعت او اخبرني ان يكون بينه وبين ابيه في تلك الروايه انسان اخر، کہا کہ یہ ممکن ہے جب ہشام اپنی روایت کو بیان کرے تو عن ابیہ پر اکتفا کرے، سمعت او اخبرنی بھی کہہ سکتے ہیں وہ، یا عن بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے ان یکون بینہ و بین ابیہ فی تلک الروایت انسان آخر، چاہے وہ عن استعمال کرے، چاہے وہ سمعت استعمال کرے، چاہے وہ اخبرنی استعمال کرے، بہر صورت ایک احتمال تو ہوتا ہے۔ کس چیز کا احتمال ہوتا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی واسطہ ہے جس کو وہ یہاں بیان نہیں کر رہے۔ اخبرہ بہا عن ابیہ، اسی واسطے نے ان کے والد سے ان کو بیان کیا ہو ہشام کو، وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ، اور انہوں نے براہ راست اپنے والد سے اس کو نہ سنا ہو۔ لَمَّا أَحَبَّ أَنْ يَرْوِيهَا مُرْسَلًا، ان کا جی یہ ہوا کہ وہ اس کو ارسال کے ساتھ بیان کیے، لہذا انہوں نے ارسال کے ساتھ بیان کر دیا ان کو۔ وَلَا يُسْنِدُهَا إِلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ، اور جس سے انہوں نے سنا اس کی طرف اس کی نسبت انہوں نے نہیں کی، یعنی بیچ کا جو واسطہ تھا اپنے والد کے درمیان اور اپنے درمیان کا۔ وَكَمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ،
کہا جیسے یہ ممکن ہے ہشام عن ابیہ کے درمیان، فہو ایضا ممکن فی ابیہ عن عائشہ، تو یہ بدستور ممکن ہے حضرت عائشہ اور عروہ کے درمیان بھی، ٹھیک ہے ان کے علوم کے امین تھے، مگر ہو سکتا ہے کچھ روایتیں اور ایسی ہے بھی کہ جو حضرت عائشہ کی روایت کو کسی اور کے واسطے سے وہ نقل کرتے ہیں، تو احتمال دونوں جگہ پر ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر قائم کرتے ہیں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کہ اب آپ کیا کریں؟ امام مسلم پوچھتے ہیں آپ کا رویہ کیا ہو، یا وہ عن استعمال کرے، یا وہ سمعتو، یا اخبارانی، کچھ بھی استعمال کرے، تو ہر صورت میں ایک سوال یا نشان ہے، ایک سوال یا نشان ہے کہ پتہ نہیں یہ ارسال کر رہے ہیں یا اتصال سے کام لے رہے ہیں، حدیث کو مرسل بیان کر رہے ہیں یا حدیث کو مستند بیان کر رہے ہیں۔ تو کہا یہ امکان تو ان کی صورت میں جیسے آپ بیان کر رہے ہیں ویسے اخبارانی اور انبانی صورت میں بھی بدستور موجود ہے، تو پورے ذخیرے احادیث کے اوپر ایک سوال پیدا ہو جائے گا کہ ہر جگہ پر یہ احتمال آپ نکال سکتے ہو۔ بات بڑی ٹھوس بول رہے ہیں، امام مسلم ہے نا بھیا، اتنا آسان تھوڑی ہے، اتنے بڑے امام ہو کر امام طبری اسی لیے فرمایا کرتے تھے وَكَانَ مُسْلِمٌ، کہ امام مسلم متشدداً، یہ اپنا ان کا مزاج کچھ ایسا سخت تھا کہ وہ جس بات پر اڑ جاتے تھے اور پھر اس کو پورے ٹھوس اور مضبوطی کے ساتھ بیان کرتے، چاہے وہ اس کی حقیقت کچھ بھی ہو۔ تو کہا کہ ان کا مزاج تھوڑا سخت مزاج کے تھے، تو اس لیے امام مسلم فرماتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ دراصل امام مسلم جو اپنی بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں سے ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں ثابت نہیں؟ اس لیے کہ علم حدیث یہ بڑا ٹھوس اور مضبوط علم ہے۔ ہم یہ کہہ کر کہ امام مسلم جیسے اتنے بڑے آدمی نے بیان کیا ہے، تو ہم یہ کہہ کر امام مسلم کا فیور کر کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام مسلم کا یہ اعتراض کرنا صحیح۔ اس سلسلے میں محدثین کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو احادیث جو نقل کرتے ہیں روات، تو احادیث کے نقل کرنے کی صورت میں جو ارسال سے کام لیا جاتا ہے جس کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے۔ حدیث مرسل کس کو کہتے ہیں؟ کہ تابعی صحابی کو حذف کر کر ڈائریکٹ حضور سے نقل کرے، عن سعید بن المسیب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وسعید بن مسیب لیس بصحابی، سعید بن مسیب بیان کرے حضور نے بیان، تو یہ ارسال ہو گیا۔ اس کا مطلب انہوں نے 20 سے ایک واسطے کو کیا کر دیا ہے؟ حذف کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ثقہ راوی صحابی کو بیان نہ کرے، اپنے درمیان جو دوسرے صحابی سے وہ روایت نقل کر رہا ہے یا صحابی کے تلمیذ سے اس کو بیان نہ کرے، یہ بھی ارسال ہے۔ اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ حدیث مرسل کا حکم کیا ہے۔ تو حدیث مرسل کے سلسلے میں ہمارے محدثین کے درمیان بہت لید مچی، تقریباً 10 سے زائد اقوال ہیں، مگر 2 قول اس سلسلے میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ بعض لوگوں نے، میں ایسے ہی سرسری طور پر کچھ اقوال ذکر کرتا ہوں، جو صحیح ہے وہ آخر میں بیان کروں گا۔ بعض لوگوں نے مطلق طور پر حدیث مرسل کو ناقابل حجت سمجھا ہے، بعض لوگوں نے مطلق طور پر احادیث مرسلہ کو قابل حجت مان لیا ہے، بعض لوگوں نے احادیث مرسلہ کے سلسلے میں حضرات صحابہ تک کے کہ حضرات صحابہ میں سے اگر کوئی ارسال کرتا ہے تو اس سلسلے میں وہ حجت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قرون اولا ثلاثہ کے لوگوں کی احادیث مرسلہ حجت ہے، ان کے علاوہ کی احادیث مرسلہ یہ حجت نہیں ہے۔ لیکن اس سلسلے میں احناف، مالکیہ اور حنابلہ
ان کا مسلک یہ ہے کہ احادیث مرسلہ اگر ثقہ ہو، حدیث مرسل کو بیان کرنے والا و راوی ثقہ ہو اور جس سے بیان کرے وہ بھی ثقہ ہو تو یہ حجت ہے. اور متصل کے حکم میں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور ان کے مسلک کے جتنے محدثین ہیں ان سب کے نزدیک امام طبری فرماتے ہیں کہ 200 سال تک تو محدثین، اصولیین اور فقہا کا مسلک یہی رہا. پھر امام شافعی نے آ کر اپنے مسلک میں تھوڑی سی تبدیلی کی. امام شافعی نے کہا حدیث مرسل اس وقت حجت ہوگی جبکہ اس کی تائید میں کوئی حدیث متصل پائی جائے، اسی مفہوم کی، اسی معنی کی، اس کی تائید میں کوئی حدیث متصل موجود ہو تو حدیث مرسل معتبر اور حجت، ورنہ وہ حجت نہیں. تو ائمہ شوافع کا مسئلہ کی ہے، یہی تو مشہور ہے حدیث مرسل کے سلسلے میں. ابن حجر کی ایک اور بات، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی ایک اور بات جو احادیث معنعنہ کے سلسلے میں بیان کی ہے، بڑی پتے کی ہے، وہ یاد آ رہی ابھی. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ اور تابعین کے زمانے تک دیانت داری اور امانت داری عام تھی، لوگ امین اور دیانت دار تھے. اسی لیے امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں تتبعت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تتبع کیا. ابن حجر فرماتے ہیں حضرات تابعین نے تو صرف 35 لوگوں کو تدلیس کرنے والا پایا. اللہ جزائے خیر دے ابن حجر اسقلانی کو، کتنی محنت کی ہوگی اس اللہ کے بندے نے. کیا فرماتے ہیں میں نے تتبع کیا تو حضرات تابعین میں سے صرف کتنے لوگوں کو پایا؟ 35 لوگوں کو پایا جو تدلیس کرتے تھے، یعنی بیچ میں سے کسی راوی کو کبھی کبھی حذف کر دیتے تھے. پھر میں نے تتبع کیا حضرات تابعین میں فوجدت اکثر من 100، تو 100 سے کچھ زیادہ لوگوں کو پایا میں نے جو تدلیس کرتے تھے، ٹیبل ہوئے. پھر اس کے بعد حضرات تابعین کے دور کے بعد کے لوگوں میں تتبع کیا تو میرے لیے مشکل ہو گیا کہ میں اس کے کسی عدد کو معین کر سکوں. میں اس کی عدد کو کیا کر سکوں؟ اتنے لوگ تدلیس کرنے لگے اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے کہ جس کی کوئی حد نہیں. میں نے کہا ابھی یہاں کا تتبع کرتے ہوئے پتہ رکھو، تو میں نے کیا کر دیا، اس کو چھوڑ دیا. امام مسلم کے مسلک کے سلسلے میں جو عنعنہ کے بارے میں آپ امکان لقاء سے بات کرتے ہیں، تو چونکہ امام مسلم یہ تابعی کے دور سے لگ کر آدمی ہے، تابعین سے ملا ہوا جو زمانہ اس کے آدمی، تو ان کے زمانے تک انہوں نے دیکھا کہ محدثین کے یہاں پر تدلیس بہت زیادہ نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے امکان لقاء کو حجت تسلیم کر لیا. اسی لیے انہوں نے امکان لقاء کو حجت تسلیم کر لیا. اور متأخرین محدثین اور ائمہ مصطلحات الحدیث اور علوم الحدیث نے دیکھا کہ بعد کے دور میں اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے تدلیس کا عام رواج ہو چکا ہے، لہذا اس بنا پر
حدیث معنعنہ کے ثبوت کے لیے کم سے کم ایک مرتبہ لقاء کو لازم قرار دیا، کم سے کم ایک مرتبہ لقاء کو لازم قرار دیا۔ تو امام مسلم کا مسلک اگرچہ متأخرین کے نزدیک یہ راجح نہیں ہے، مگر ان کے زمانے کے اعتبار سے صحیح ہے، میرا یہ ماننا ہے۔ مجھے سمجھ میں آتا ہے امام ابن حجر اسقلانی کی اس تحقیق کے بعد کہ امام مسلم کا مسلک ان کے اپنے زمانے میں جو تھا وہ صحیح تھا، اور بعد میں جب لوگوں نے بکثرت تدلیس کی تو اب محدثین کو امکان لقاء سے ہٹ کر یہ لازم کرنا پڑا کہ یہ لقاء تو ثابت کرنا پڑے، ورنہ احادیث کے ذخیرے میں بہت ساری تدلیس اور مرسل اور غیر واضح حدیثیں داخل ہو جاتی، اس لیے متأخرین نے تھوڑا سا سختی سے کام لیا جو ان کے زمانے میں ضروری تھا۔ تو ہم یہ کہیں گے مسلمون حق فی زمانہ والمتأخرون علی حق فی زمانہ، کہ وہ اپنے زمانے میں حق پر تھے اور متأخرین نے بھی مجبوراً یہ کیا ہے، لہذا اسی لیے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اختلاف تو ہے، ورنہ امام مسلم حدیث عنعنہ میں کب سے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہم، اور اب میں بھی اس کو ختم کرنے کے موڈ میں ہوں کہ اب اس کو کیا کیا جاوے، ختم کیا جاوے، اسی لیے میں اس کے سلسلے میں جتنی باتیں ہو سکتی اس کو سمیٹ کر کیا کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ تو اب ڈھیر ساری دلیل پیش کر رہے ہیں، اب یہ جو دلیل ہے اس دلیل کا جواب، ان چیزوں کا سمجھنا اس جواب کے اوپر موقوف تھا، اس لیے اس کو بیان کرتے ہیں۔ محدثین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ احادیث کے باب میں محدثین جو ارسال کرتے ہیں تو اس ارسال میں ان کے نشاط اور عدم نشاط کو بڑا دخل ہے۔ کبھی کوئی محدث بالکل نشیط اور چوبند ہوتے تھے، انسان تھے بہرحال، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا، تو جب وہ دیکھتے تھے ان کی طبیعت میں نشاط ہے اور حدیث کو بیان کرتے تو وہ نزول سے کام لیتے تھے۔ کیا مطلب؟ اپنی پوری سند کو برابر بیان کر لیتے، اور کبھی کبھی ان کی طبیعت پر انقباض ہوتا تھا، موڈ صحیح نہیں ہوتا تھا، تو کیا کرتے تھے وہ ارسال سے کام لے جاتے تھے۔ کس سے کام لیتے تھے؟ تو بڑے بڑے ثقہ راوی بھی ایسا کر لیتے تھے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے محدثین نے یہ اصول بنایا کہ یہ نزول اور صعود، کہ اگر یہ موڈ میں ہے، نشاط کے ساتھ ہے تو نزول سے کام لیتے ہیں، اور اگر ان کی طبیعت میں نشاط نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر میں یہ صعود سے کام لیتے ہیں، صاد سے۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو حضرات محدثین نے کہا ان کے طبقے کے جو دوسرے راوی ہیں جنہوں نے اسی روایت کو بیان کیا ہے، ان کی روایت کو ان کی روایت کے ساتھ مقارنہ کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ مقارنہ۔ اگر ان کی روایت اور ان کی روایت ہو بہو مل جاتی ہے تو اس کو حدیث معلل کہیں گے کہ بھئی حدیث تو بالکل صحیح ہے، البتہ تعلیل ہے سند میں، اور اگر ان کی روایت میں کچھ اضافہ ہے تو اس کو حدیث زائد کہیں گے، من قبیل الزوائد کہیں گے کہ انہوں نے اپنی اس حدیث کے اندر میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا ہے۔ تو یہ محدثین نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اس علم کو مستحکم اور مضبوط کیا ہے، ذرہ برابر بھی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ امام مسلم جو بات بیان کر رہے ہیں یہ ایک محدثین کے درمیان ایک مشکل مسئلہ ہے، اس کو اپنا مستدل بنا کر پیش کر رہے ہیں، جبکہ محدثین نے اس کا حل وہ بیان کیا جو بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ایسی صورت میں اگر کوئی ثقہ راوی ایسا کرتا ہے تو یا تو اس حدیث کو
علم العلل کے حوالے کر دیتے ہیں یا پھر اس حدیث کے سلسلے میں علم زوائد کے حوالے کیا جاتا ہے، لیکن اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ امام مسلم کا استدلال کے طور پر اس کو پیش کرنا یہ محل نظر ہے۔ امام مسلم کا بطور استدلال کے اس کو پیش کرنا یہ کیا ہے؟ محل نظر ہے۔ کیوں؟ استدلال کے طور پر تو آپ کو ایسی چیز پیش کرنی پڑے گی جو بالکل واضح اور بین ہو، جس میں کوئی اختلاف نہ ہو، جس میں اس طرح کا کوئی مشکل مسئلہ نہ ہو، اس کو بیان کرنا پڑے گا۔ آپ نے تو ایک ایسی چیز کو بیان کر دیا جو معضل اور مشکل ہے اور اسی کو آپ مستدل بنا رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ امام مسلم کا یہ استدلال یہ محل نظر ہے۔